الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دروس اللغہ العربیہ میں آج ہمارا 16واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم مزید کچھ سوالات پڑھیں گے پچھلے درس کی طرح، لیکن اس سوالات میں ابھی تھوڑا سی تطویل کی گئی ہے، یعنی تھوڑا لمبا کیا گیا ہے سوالات کو، تاکہ آپ کو جب کوئی جملہ تھوڑا لمبا بولنا پڑے تو اس میں کوئی دقت نہ ہو، اس کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوال کیا گیا ہے این المدرس، مدرس کہاں پر ہے؟ تو مدرس بغیر کسی صفت کے لیے کون سا مدرس؟ وہ فی الفصل، کہ وہ فصل میں ہے۔ اب اس جملے میں این المدرس الجدید، جدید اس کی صفت جو ہے وہ مدرس کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ نیا مدرس کہاں ہے؟ نیا مدرس ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایک موصوف ہوتا ہے، ایک اس کی صفت ہوتی ہے، تو یہاں پر اب جدید جو ہے وہ مدرس کی صفت ہے، یعنی نیا مدرس۔ المدرس القدیم، المدرس الصغیر، المدرس الکبیر، یہ سب آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ یا مدرس کی جگہ کوئی اور نام رکھ لے، آپ المہندس رکھ دے، انجینئر، المہندس الجدید، المہندس القدیم، اسی طرح آپ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ مختلف الفاظ جب ایک اس لفظ کے ساتھ لے کر آئیں گے تو اسی سے آپ عربی سیکھیں گے۔ اسی طرح آپ مختلف الفاظ اس کی جگہ پڑھیں اور مختلف طریق سے پڑھیں، مختلف طریقوں سے، تو انشاءاللہ تعالی عربی تکلم جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ وہ عند المدیر، وہ مدیر کے پاس ہے۔ این الطالب الجدید، نیا طالب کہاں پر ہے؟ اب طالب کے ساتھ ایک صفت لائی ہے جدید۔ ذهب الى المکتبۃ، وہ مکتبے گیا ہوا ہے۔ الہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جس چیز کی طرف آپ جا رہے ہو اور جہاں پر آپ جانا چاہتے ہو اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ الہ لائیں گے۔ جیسے ذهب الى المسجد، وہ مسجد کو گیا ہے، یعنی مسجد کی طرف گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ باقی جگہوں میں الہ لگا سکتے ہیں۔ من ذلك الرجل الطویل الذي خرج الآن من المدرسہ، وہ کون ہے، وہ آدمی کون ہے؟ وہ لمبا آدمی۔ الذي خرج الآن من المدرسۃ، وہ جو ابھی نکلا ہے مدرسے سے۔ اب یہاں پر دو صفتیں بیان ہوئی ہے اس رجل کی۔ من ذلك الرجل، وہ آدمی کون ہے؟ الطویل، وہ لمبا آدمی۔ دوسرا الذي خرج الآن من المدرسہ، وہ جو ابھی نکلا ہے مدرسے سے، وہ کون ہے؟ تو اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ تو هو المدیر الجدید، وہ مدیر جدید ہے، وہ نیا مدیر ہے۔ تو اب یہاں پر الذي خرج الآن من المدرسۃ، یہ پورا جملہ جو ہے یہ بھی ایک صفت ہے، یعنی اس بندے، ایک ایسا بندہ جو لمبا ہے اور وہ ابھی نکلا ہے کہاں سے؟ مدرسے سے، تو یہ بھی ایک صفت بیان ہوئی ہے اس کے لیے۔ ومن الولد ولد الصغیر الذي خرج الآن من الفصل، وہ لڑکا کون ہے چھوٹا؟ الذي خرج الآن من الفصل، وہ جو نکلا ہے ابھی فصل سے، کلاس سے جو ابھی چھوٹا سا بچہ نکلا ہے وہ کون ہے؟ جیسے آپ پوچھتے ہو نا، جس کی تعین کرنا ہو جس آدمی کی، تو اس کے کچھ صفتیں بیان کی جاتی ہیں، کچھ افعال بیان کیے جاتے ہیں اس کے، کہ وہ جو وہ کام کر رہا تھا وہ کون ہے۔ تو اس لیے اسی طرح عربیت میں اس کے لیے الذی اور خرج الآن، اس طرح جملے کا استعمال اس کے لیے ہوتا ہے۔ الذی کے ساتھ یہ بات خاص نہیں ہے کہ ہر جگہ الذی استعمال ہوگا، باقی الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ وہ ابن المدیر الجدید، وہ مدیر جدید کا بیٹا ہے۔ لمن تلک السیارہ، السیارۃ الجمیلہ، وہ گاڑی کس کے لیے ہے؟ نئی گاڑی۔ لمن تلک السیارۃ الجمیلہ، وہ خوبصورت گاڑی کس کے لیے ہے؟ تو ہی للمدیر الجدید، وہ مدیر جدید کے لیے ہے، نئے مدیر کے لیے جو ہے، نئے مدیر صاحب ہے ان کے لیے یہ ان کی گاڑی ہے یہ۔ لمن ھذا الکتاب الکبیر، وہ کتاب کس کی ہے؟ بڑی کتاب۔ اہو للمدرس، آیا یہ کتاب مدرس کی ہے؟ لا، نہیں، یہ کتاب مدرس کی نہیں ہے۔ وہ للطالب الجدید، وہ اس نئے طالب علم کی ہے۔ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ یہ کس کی ہے؟ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ اور اگر کتاب کی ایک صفت بیان کرنا ہو، لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ کتاب، یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ یہ بڑی کا اضافہ آپ نے کیا۔ اہو للمدرس، آیا یہ مدرس کے لیے ہے؟ یعنی یہ مدرس کی کتاب ہے
تو لا، طالب الجدید وہ نئے طالب کی کتاب ہے. أين الملعقة الصغيرة، وہ چھوٹی چمچ کہاں پر ہے؟ ملعقت چمچ کو کہا جاتا ہے. یہ فی الکوب، وہ جو ہے گلاس میں ہے، کوب گلاس کو کہتے ہیں. أين الکرسی المکسور، اب مکسور بھی ایک صفت واقع ہوئی ہے کرسی کی. مکسور کا مطلب ہے ٹوٹی ہوئی یا ٹوٹا ہوا. أين الکرسی المکسور، وہ ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں پر ہے؟ ہوا ہناک، وہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے. تو مکسور یہ بھی ایک صفت جو ہے وہ آ سکتی ہے. اسی طرح باقی آپ لا سکتے ہیں. أين الکرسی الجدید، أين الکرسی القدیم، أين الکرسی الصغیر کبیر، اور وہ اسی طرح باقی صفات آپ اس کے ساتھ لا سکتے ہیں. تو یہ آج کا درس ہے، اور نیچے جو دی ہوئی ہے یہ تمرین ہے آج کی. اقرا وکتب، اور یہ پڑھے اور لکھے اس کے ساتھ. تو اس کا ترجمہ لکھنا ہے الطبیب الجدید فی المستشفى الی آخرہ، اس کا ترجمہ آپ لکھنا ہے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.